نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، عارضی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جیسے نماز میں اذان ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے اور پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اقامت اور نماز میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسری میں اقامت پڑھی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بس نماز اب تیار ہے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، لیکن ہے بہت قیمتی۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھنٹہ، ہر دن اس زندگی کا لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کی زندگی بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے۔ اگر یہ اوقات جو اللہ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو دیے، ان اوقات کو ہم نے اپنی رب کی چاہت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، جیسے وہ چاہتا ہے میرا بندہ اس دنیا میں وقت گزارے، اگر یہ ہم نے اس طرح گزار لیے تو زندگی بن گئی۔ اور اگر ان لمحات کو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑے، اپنی مرضی اور طبیعت کے پیچھے دوڑے کہ جیسے جی چاہتا ہے، جو جی میں آ رہا ہے ایسے یہ لمحات گزار لوں، اللہ کے امر کو نہ دیکھا، نبی کے طریقے کو نہ دیکھا، تو یقیناً یہ زندگی بگڑ رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت واضح راستے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتلاوے تاکہ ہر ایک سمجھ سکے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، کھیتی باڑی کرنے والا بھی اور تاجر بھی، غرض ہر وہ فرد جو اس دنیا میں آیا، وہ دو راستے جو متعین ہیں ان کو سمجھ سکے۔ یہ ایک راستہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، اللہ کی اطاعت والا، اللہ سے تعلق کو قائم کرنے والا۔ جو اس راستے پہ چلے گا اس کا نتیجہ جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے آخرت میں۔ اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگائے گا اور نبی کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آخرت کا جیل خانہ ہے۔ راستے کی منزلیں ہیں، راستے کی قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اور نامہ اعمال کو تولا جاوے گا۔ تو یہاں سے گزرتے ہوئے ہر ایک نے جانا ہے۔ اب آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا زندگی کی تیاری کے لیے۔ آپ کی میری مثال ایسی ہے جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ایک مسافر، اسٹیشن پہ کھڑا ہوا اور اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا۔ بہت سے مسافر پہلے اس ٹرین پہ چڑھ گئے اور ٹرین چلی گئی۔ اب اگلی ٹرین آنے والی ہے، اس پہ بہت سے جائیں گے،
اس کے بعد آئے گی. خیر یہ سلسلہ جاری ہے اسٹیشن پہ. اب وہ شخص جس کی کچھ گھنٹوں بعد سواری آنے والی ہے، ٹرین آنے والی ہے، اور چند گھنٹے اس نے اسٹیشن پہ گزارنے ہیں، اگر اس اسٹیشن پہ وہ بڑے عالی شان تعمیر شروع کر دے، بڑے اچھے کمرے، مکان، ہوٹل، پتہ نہیں کیا کیا بنا شروع کر دے کہ چند گھنٹے ٹھہرنا ہے، یہاں کچھ میرا ایسا محل بن جائے، ایسا گھر بن جائے، اس میں سردی گرمی کا نظام بن جائے، اور پھر یہاں کھانوں کا ایسا نظام بن جائے کہ اچھے اچھے کھانے، ریسٹورنٹ اور وہ ایسی چیزیں بن جائیں، تو ایسے انتظام کرنے والے کو لوگ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ کہیں گے اے مسافر، ابھی چند گھنٹوں بعد تو نے اس انتظار گاہ کو، اس جگہ کو، اس اسٹیشن کو ہمیشہ چھوڑ جانا ہے، پھر دوبارہ نہیں آنا. تو کچھ بچا لے اپنے سفر کے لیے، کچھ توشہ اکٹھا کر لے. تیرا سفر بہت لمبا ہے، منزل بہت دور ہے، کچھ منزل کے لیے سنبھال لے، کچھ راستے کے لیے سنبھال لے. عقل مندی یہی ہے. ہم سب کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بس عالی شان نقشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چند گھنٹوں بعد، چند دنوں بعد، چند سالوں بعد موت کا فرشتہ آئے گا، ہم کو یہاں سے لے جائے گا، سب چیزیں یہاں سے یہاں دھری رہ جائیں گی، اور ساتھ وہ توشہ جائے گا جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کیا. اور وہ توشہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور اعمال ہے. ایمان اور اعمال ہے. نہ ہمارا بنایا ہوا مکان جائے گا، نہ ہماری عالیشان سواری جائے گی، نہ ہمارا کوئی اور نقشے جائیں گے، نہ ہمارے بڑے بڑے کاروبار جائیں گے. اس لیے کہا گیا عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچ گیا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اللہ کے جیل خانے سے بچ گیا، جو جہنم سے بچ گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا. اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہو گیا، جس کا نام جنت ہے. آج میں اور آپ دھوکے میں پڑے ہیں، اور دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. کسی کو نہیں دے رہے، اپنے آپ کو. اس کی مثال ایسی ہے، ایک بہت بڑا ریگستان ہے، ایک مسافر اپنی سواری پہ بیٹھا، پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش پہ کبھی ادھر سواری کو دوڑاتا ہے، کبھی ادھر دوڑاتا ہے، کبھی ادھر دوڑاتا ہے، پانی نظر نہیں آتا. اب دور صبح کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اس کو دور پانی نظر آ رہا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اب اپنی سواری کو دوڑاتا ہے اس طرف جہاں اس کو پانی نظر آ رہا ہے. اب ساری مشقت برداشت کر کے، ساری کوشش کر کے جب وہ اس جگہ کے قریب، اس جگہ کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ پانی نہیں، یہ تو سیراب ہے. سیراب کس کو کہتے ہیں؟
جب سورج کی روشنی ریگستان پہ پڑتی ہے تو ریت پہ اس انداز میں پڑتی ہے کہ وہ دور سے دیکھنے والے کو پانی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ جب قریب آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایسے یہ انسان دوڑ لگاتا ہے ساری زندگی ان نقشوں کے پیچھے جس میں ان کو اپنی عزت، کامیابی اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے، اس مال کی طرف، اس نقشوں کی طرف دوڑتا ہے۔ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ یہ کامیابی کی چیز نہیں، کامیابی کی چیز جو ہے اس کو حاصل کر لے، لیکن نہیں سمجھتا۔ اور جب وہ موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کو اس شخص کی طرح دھوکے میں پڑ جاتا ہے جو سمجھتا ہے یہ پانی ہے اور پانی نہیں ہوتا۔ ایسے جب موت کے قریب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری زندگی جن جن چیزوں میں، نقشوں میں، کامیابی میں ڈھونڈتا رہا، یہ کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی جس میں تھی اس چیزوں کو میں نے سمیٹا نہیں، اور جن میں نہیں تھی ان کے پیچھے لگا رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے یقین کو بناؤ، اپنے یقین کو بناؤ، اپنے یقین کو درست کرو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہوتے تھے، انسانوں کے دل ہوتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے کہ انسانوں کے دلوں سے غلط یقین نکل جاوے اور صحیح یقین اندر داخل ہو جاوے کہ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی اللہ کے سوا کوئی کامیابی دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دے نہیں سکتا، میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے کامیابی رکھی ہے دین میں۔ اللہ کے حکم کو جب نبی کے طریقے سے پورا کروں گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے، اور موت کے بعد بھی کامیاب کریں گے، موت کے بعد بھی عزت دیں گے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے دل کی زمین پہ محنت کرتے تھے، دل کی زمین پہ محنت کرتے تھے کہ اس زمین پہ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت کا بیج بو دیں۔ جن لوگوں نے قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، سارے نقشے ہوتے ہوئے بادشاہت کا، مال کا، وزارت کا، صدارت کا، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، قوم سبا کا واقعہ، فرعون اور حامان کا واقعات، یہ جتنے واقعات ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہیں۔ اللہ نے اس امت کو بے جو کتاب نازل کی قرآن پاک، اس میں یہ واقعہ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا، دیکھو پہلی قومیں آئیں اور وہ اس دھوکے میں پڑیں اور انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، انہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو اللہ نے ان کو سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے، قوم عاد کو قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کر دیا۔ اللہ نے اس دور میں بھی ان کو کامیاب کیا جو ایمان اور اعمال والے تھے۔ قوم سمود کو سارے نقشے ہوتے ہوئے ہلاک و برباد کر دیا، اور کامیاب اس دور میں بھی وہ ہوئے
جو ایمان اور اعمال والے تھے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس لیے کامیاب کیا کہ وہ ایمان اور اعمال والے تھے۔ فرعون کی بادشاہت کے ہوتے ہوئے اور سارے فوجوں کے ہوتے ہوئے اور اسلحوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کر دیا کہ وہ ایمان اور اعمال سے خالی تھا فرعون۔ آج جن جن نقشوں کو ہماری نگاہ جاتی ہے ان تمام نقشوں کی نفی کی گئی اور بتلایا گیا کہ پہلی قومیں دھوکے میں آ گئی تھی، تم دھوکے میں نہ آنا، تم دھوکے میں نہ آنا، تم تو ایمان اور اعمال والی زندگی کو دیکھنا۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کامیاب کرتا ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کا بتایا راستہ اس کا دین ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے نبی کے طریقے ہیں۔ اس لیے تبلیغ میں نکل کے وہ 6 نمبر جو ہوتے ہیں جی، پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان کا نمبر۔ کہتے ہیں خوب دعوت دو، خوب دعوت دو، خوب دعوت دو۔ 4 مہینے میں کہا جاتا ہے، 3 دن میں بھی کہا جاتا ہے، چلے میں بھی کہا جاتا ہے، 4 مہینے میں بھی خوب اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ ہاں جی، ہر ایک بیان کرے تاکہ صحیح یقین اندر آوے اور غلط یقین ہمارے دلوں سے نکلتا جاوے، اور بار بار اس کو کہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ان آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا ان آسمانوں کو بنانے والا کوئی نہیں۔ اس زمین کو اللہ نے بچھایا، اللہ کے سوا کوئی بچھانے والا نہیں۔ ان سمندروں کو اللہ نے وجود نصیب فرمایا، سمندروں کے پانیوں کو اللہ نے بنایا، اس سورج کو اللہ نے روشن کیا۔ اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ ہاں، تو اس کو جب بار بار بیان کریں گے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف خالق نہیں بلکہ اللہ ہمارا مالک بھی ہے۔ ہماری ایک چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہمارا خون کا ایک قطرہ، ہمارے دل کی ایک دھڑکن، ہمارے جسم کا ایک اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آتا ہے کہ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب پوچھا گیا روح کیا ہے، کہا روح اللہ کا حکم ہے۔ جب اس انسان سے روح نکال لی جاتی ہے، یہ آنکھ جسم کے ساتھ ہوتی ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھتی؟ اللہ کا امر نکل گیا، اللہ کا نظام نکل گیا۔ یہ آنکھ ہوتی ہے، دیکھتی نہیں۔ زندگی میں یہ کان سنتے ہیں، ابھی بات ہو رہی ہے، آپ سب سن رہے ہیں، میں بھی اپنی بات سن رہا ہوں۔ آج سانس نکل گیا، روح نکل گئی، کیوں جی؟ کان سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ یہ زبان بولے گی؟ نہیں بولیں گے۔ پیر چلیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، اللہ کا حکم نکل گیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ اللہ جو ہمیں ہمارا خالق، پوری کائنات کا خالق، اور وہ جو ہمارا مالک، اور جیسے ہمارے جسم کے ایک اعضاء کا مالک، پوری دنیا کی ایک مخلوق کا مالک، پانی کے ایک قطرے کا مالک، ریت کے ایک ذرے کا مالک، ہوا کے ایک جھونکے کا مالک، درخت سے اگنے والے ایک پتے کا مالک۔ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کہیں جا نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ پانی کا قطرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے،
یہ پانی کا قطرہ اللہ کے حکم بغیر کچھ کر نہیں سکتا، یہ ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک ایک مخلوق اللہ کے حکم کے تابع۔ اے انسان، اس اللہ کی اطاعت پہ آ جا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائے گا؟ دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں میرے اللہ کی حکمرانی نہیں، جہاں میرے اللہ کی چلتی نہیں؟ تو کس جگہ بغاوت کر کے تو کیا حاصل کر لے گا؟ تو اللہ کی اطاعت میں آ جا، اللہ کی غلامی میں آ جا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، ہماری عزت اس میں، ہماری کامیابی اس میں کہ ہم اللہ کی غلامی میں آ جاویں، اللہ کی اطاعت میں آ جاویں۔ اللہ سے جنگ کر کے، اللہ سے لڑائی کر کے، اللہ کے حکم عدولی کر کے کہاں جائے گا؟ تو کہیں ملازمت کرے، ایک دفعہ حکم عدولی کرے، دو دفعہ حکم عدولی کرے، تیسری دفعہ تیرا مالک تجھے اپنی ملازمت سے نکال کے وہ دور کرتا ہے۔ وہ اللہ جو جس کی سرزمین پہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی مخلوق سے نفع حاصل کرتا ہے، روز اس زمین پہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ پھر بھی کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، پھر بھی تو کرتا ہے، اور تو اس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے انسان، تیری کامیابی اسی میں ہے۔ اپنے رب کو پہچان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان، جس کے ہاتھ میں تیری ایک ایک چیز ہے، اس کو پہچان، اس کی اطاعت میں آ جا، اس سے دل لگا لے، اس سے محبت کر لے۔ جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، اس سے مانگ، وہی دینے والا ہے۔ ایک ہی در ہے جہاں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کا در ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی جی لگانے کے قابل نہیں۔ تو اس لیے یہ تبلیغ والا کام کیا ہے کہ 4 مہینے میں ہم سارے نکلے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ماحول میں رہ کے ان باتوں کے تذکرے کرنا، اور یہ چیزیں ہمارے دل میں آ جائیں۔ 4 مہینے اس ماحول، مسجدوں کے ماحول میں رہ کے، فرشتوں کے ماحول میں رہ کے ان باتوں کو سننا، ان باتوں کو سنانا، تاکہ ہمارے ایمان کی سطح بڑھے۔ آج دنیا کے ماحول میں اور چیزیں سنتے آئے اور بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتے آئے، آج ان کے غلط یقین دلوں میں بیٹھے کہ میں چھوٹا تاجر ہوں، میں بڑا بنوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس چھوٹی ڈگری ہے، بڑی ڈگری آ جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرے پاس تھوڑا مال ہے، زیادہ آئے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس کو درست کرنا، مال تھوڑا ہے یا زیادہ، اگر زیادہ مال والا، اس کو کامیاب ہونے کے لیے مال کو تھوڑا کرنا ضروری نہیں، اپنے زیادہ مال میں اللہ کے احکامات دیکھے، نبی کے طریقے دیکھے، اللہ اس کو حضرت عثمان غنی کی طرح زیادہ مال کے ساتھ بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور تھوڑے مال والا اور اگر وہ اس کو اپنے کامیاب ہونے کے لیے مال کو بڑھانا ضروری نہیں ہے، وہ تھوڑے مال میں اللہ کے احکام کو پورا کرے گا اور نبی کے طریقے کو پورا کرے گا، اللہ اس کو اس فقیری میں کامیاب کر دیں گے۔ بیمار کو کامیاب ہونے کے لیے صحت مند ہونے کی ضروری نہیں، ایک بیمار جو بیماری میں اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے گا، اللہ اس کو بیماری کی حالت میں کامیاب کر دیں گے، اور ایک صحت مند اگر صحت کی حالت میں اللہ کے امر کو پورا کرے گا، اللہ اس کو صحت کے حال میں کامیاب کر دیں گے۔ حالات اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں، ان حالات میں جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، جو انسان کے لیے بھیجے ہیں، اس حال میں یہ دیکھے میرا اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، وہ اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، نبی کے طریقوں کو پورا کرے گا، اللہ اس حال میں اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اور کامیابی کے لیے اللہ نے سب کو ایک جیسے اسباب دیے،
کسی کو زیادہ کم نہیں دیے. یہ آنکھیں سب کو دی، یہ کان سب کو دیے، یہ زبان سب کو دی. امیر کو بھی آنکھیں دی، غریب کو بھی آنکھیں دی. امیر اگر ان آنکھوں کو اللہ کے احکامات میں استعمال کرے گا، اللہ اس کو اس کے مال کے ساتھ کامیاب کر دے گا. اور اگر یہ غریب ان آنکھوں کو اس سے استعمال کرے گا جہاں اللہ کا حکم ہے تو اللہ ان آنکھوں کے ساتھ اس کو کامیاب کر دے گا. اللہ نے اتنا آسان اور پیارا دین دیا کہ ہر شخص اس پہ چل کے کامیاب ہو سکتا ہے. اب ہماری یہ فکر ہو جاوے اس ماحول میں آ کے، بات سننی سنانی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو جائے ہم نے وہ کامیابی حاصل کرنی جس کو اللہ کامیابی کہتا ہے. آج جو آوازیں لگ رہی ہیں ہمارے بازاروں میں، ہمارے معاشرے میں کہ یہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کر لو کامیاب ہو جائے گے، ہم تو اس آواز کی طرف کان دھریں گے جو قرآن بتاتا ہے کامیابی کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمائی کامیابی کیا ہے، جو صحابہ نے کر کے دکھلائی کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی وہ ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک جس دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. اس دن جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کامیاب ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے، وہ جس کو کامیابی کہتا ہے ہم اس کو کامیابی سمجھیں گے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کریں گے. اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے ذہنوں کو کر رہے ہیں کہ اللہ نے کامیابی رکھی کس میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو دین دیا اور دین والی محنت دی، اس کو فخر ہو کہ اللہ نے وہ راستہ دیا تو سب سے اونچا راستہ ہے. سب مال والے اس راستے کے محتاج ہیں، تمام عہدے والے اس راستے کے محتاج ہیں. ملک کا وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایک دیندار ہونا اس سے بڑی بات ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس سے بڑی بات ہے، نبی کے طریقے پہ ان کی سنت والی زندگی پہ چلنا اس سے بڑی بات ہے. ایک صوبے کا گورنر ہونا بڑی بات نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے. نبی پاک کا امتی ہونا اور اس حال میں جو اللہ کے احکامات پورا کرنا یہ بڑی بات ہے. تو اونچا وہ ہے، بڑا وہ ہے جس نے اللہ سے تعلق بنا لیا، جس نے اللہ کے احکامات کو پورا کر لیا، جس نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو پورا کر لیا، یہ بڑا ہے. ہاں، یہ کامیاب ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہمیں یہاں آ کے 4 مہینے میں اپنی زندگی کا راستے کا تعین کرنا ہے. ہم نے اس پٹری پہ چڑھنا ہے جس پٹری سے ہم اترے ہوئے ہیں. ایک ریل گاڑی اگر ہماری منزل کراچی جانا ہے فرض کریں، تو اب جو کراچی کی پٹری پہ چڑھے گا وہی کراچی پہنچے گا، جو پشاور کی پٹری پہ چڑھ جائے گا وہ تو کراچی نہیں پہنچے گا. تو اگر ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم اس پٹری والی محنت پہ چڑھ جائیں. آج ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، اور ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ یہ بھی بھولے ہوئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے کا تعین کرنا ہے کہ جو راستہ کامیابی والا ہے، جو عزت والا ہے. تو میرے دوستو، ایک تو ہمارا یہ کام کہ ہم نے اس کو خود سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا میں مختلف موقع آئیں گے زندگی میں، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف نقشوں اور دنیا کے نفع ہیں. اگر دین کو چلتے ہوئے تو کوئی نفع کو لینے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا تو جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دین دلوں کے اندر تھا، ان کے دلوں کے اندر پوست ہوا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور دنیا ہاتھ میں تھی. جب ٹکراؤ ہوتا، جب کوئی آپس ہوتا تو دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیں. ہاں، اور جب دین کو اپنائیں گے تو دنیا جو ہمارے مقدر میں ہوگی وہ کہیں نہیں جائے گی. اللہ نے دنیا کو مقدر کے مطابق دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو انشاءاللہ جس دنیا کے لیے میں اور آپ مارے پھرتے ہیں، صبح اٹھتے شام تک کرتے ہیں،
اس کا وعدہ بھی اللہ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ دین پہ چلیں گے تو آخرت ہی ملے گی، دنیا کی بھلائی بھی، دنیا کی کامیابی بھی، دنیا کی عزت بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ جو برکتیں رحمتیں ہیں وہ بھی اللہ نے دینداروں کے لیے اس کے وعدے کیے ہیں۔ دنیا، قبر، حشر، آخرت، پلسرات، ساری چیزیں جو ہیں کامیابی والی، یہ دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کا کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اب ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم پہ دوہری ذمہ داری پڑی کہ خود بھی اللہ کے احکامات پہ چلنا، خود بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات پہ تیار کرنا کہ وہ بھی اللہ کے احکامات پہ اور نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں۔ ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور پوری دنیا میں جا کے ایک ایک مسلمان سے ملیں گے، اور مسلمان کو مل کے اس کا کام، اس کی محنت، اس کا فرض جو اس کے ذمہ تھا وہ یاد دہانی کرائیں گے اور اس کو بتلاویں گے۔ دیکھو ہم خود بھی دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاوے اس لیے نکلے ہیں۔ تم بھی اللہ کے راستے میں نکل کے اس ماحول میں اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کرو، اور باقی ساری دنیا میں اس مسلمان اپنی دین والی ذمہ داری پہ آ جاوے، خود بھی دین پہ چلنے والا بن جائے اور سارے انسانوں کو دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اس کے لیے کوشش کرنا یہ اب ذمہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے 4 مہینے میں آپ لوگ ماشاء چل رہے ہیں سارا مجمع، اس لیے اس 4 مہینے میں یہ اللہ سے قبول کرا لو، اے اللہ یہ تو میرے پہلے 4 مہینے یہ تیری جناب میں مجھے اس طرح لگنے کی توفیق عطا فرما کہ ساری زندگی میں تیرے دین کا کام کرتا رہوں، مجھے پکی نوکری دے دے، مجھے پکی یہ ذمہ داری دے دے کہ میں موت تک، آخری سانس تک یہ محنت میں لگا رہوں، اپنے بھی دین کی حفاظت کرتا رہوں، پوری دنیا میں دین کے لیے چلتا رہوں، اللہ سے رو رو کے راتوں کو اٹھ کے اور محنت کرتے کرتے اپنے کو تھکا کے اللہ سے قبول کرا لو کہ اللہ پاک یہ ساری زندگی مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے، تو راضی ہو جا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم جو یہ مجمع ہے نیت کرے کہ ہر سال 4 مہینے اس محنت کو کم از کم کرے گا، اور اس کے بعد اپنی مسجدوں میں جا کے جب مقام پہ جائیں گے وہاں بھی 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس محنت کو دیویں گے، اور ہر مہینے 10 دن دیویں گے، تاکہ ہم اس کام کو پہلے کریں گے، اس کام سے جو وقت بچے گا اس میں اپنے دنیا کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ دنیا کے تقاضوں پہ زد پڑ جائے گی اس پہ صبر کر لیں گے، لیکن دین کے تقاضوں پہ زد نہیں آنے دیں گے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان بس میرے بھائیوں بزرگوں